نے ایک عجیب و غریب بہار میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے انشاءاللہ آپ کو لنگر رسائل تقسیم کرنے کا بھی ذہن ملے گا. شاید آپ کو جوش آئے گا کہ جتنی رقم جیب میں سب کے رسالے خریدو اور بانٹو بانٹو بانٹو. کہ اس طرح تقدیریں بدلتی ہیں رسالوں سے بھی. روپیہ 2 روپیہ 4 روپے کا رسالہ اتنا کام بعض اوقات کر جاتا ہے. خیر، تو حیدرآباد باب الاسلام کے ایک ذمہ دار اسلائی بھائی کا بیان ہے. میں اپنے انداز میں یعنی یہ خلاصہ وار بیان کیا جا رہا ہے، وہ جس نے بیان دیا اپنا وہ جس طرح بھی دے. تو پہلے یعنی اس کا یہ بیان ہے کہ پہلے ہمارا تعلق ایک بد مذہب گروہ سے تھا. ہمارے نظریات اچھے نہیں تھے. بچپن ہی سے ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ سنی علماء کرام اور کسی سنی مذہبی شخص کے قریب بھی مت جانا، ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. تمہارا یہ جو عقیدہ ہے نا یہ چھین لیں گے تم سے. اسی کا نتیجہ تھا کہ جب ہم کسی عاشق رسول سنی کو مذہبی حلیے میں دیکھتے، مدنی حلیے میں دیکھتے، تو معاذ اللہ عز و جل ان پر آوازیں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے. عقائد میں بگاڑ کے ساتھ ساتھ اعمال بھی بگڑے ہوئے تھے. اخلاقی برائیوں کا بھی ابتلا تھا. فلموں کا انتہائی شوقین تھا. چھٹی کے دن دوستوں کے ہمراہ سنیما گھر جا کر فلم دیکھنے کا عرصہ دراز سے معمول تھا. وقت کے انمول ہیرے بربادیے آخرت کے اسباب خریدنے میں صرف ہو جاتے. 1994 کی بات ہے، جبکہ میں کالج میں پڑھتا تھا. غالباً شعبان المعظم کا مہینہ تھا. ہمارے رشتے کے ماموں جو بد عقیدگی سے توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکے تھے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر طالبی بن چکے تھے، سارا دن سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے رکھتے تھے. ایک دن جمعے کے روز صبح کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور جاتے جاتے مجھے ایک رسالہ تحفے میں دیا. اور میں منع نہیں کر سکا، میں نے لے لیا ہاتھ بڑھا کر اور سوچا کہ اس کو ادھر ادھر کر دوں گا. میں پڑھنا کس نے؟ مگر رسالے کے خوبصورت سرے ورق پر نظر پڑی تو اس پر لکھا ہوا تھا کربلا کا خونی منظر. چونکہ ہم کو اہل بیت سے بڑی محبت تھی، یہ نام پڑھ کر مجھے اپنائیت محسوس ہوئی. کربلا کا خونی منظر، کہ ہم لوگ تو ان کے محب کہلاتے ہیں. ہماری تو سب کچھ، ہمارے تو سب کچھ یہی ہے. یہ ان کے بارے میں کچھ ضرور اس میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے یہ سوچ کر اس کو پڑھنا شروع کیا، اس رسالے کو. اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے والہانہ عقیدت کا اظہار اتنے مہذب اور باادب انداز میں پہلی بار پڑھ رہا تھا. رسالہ پڑھتے پڑھتے مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں کربلا والوں پر ہونے والے مظالم کو یاد کر کے رونے لگا. واقعہ کربلا کے ضمن میں اس رسالے میں جن اصلاحی مدنی پھولوں سے نوازا گیا تھا میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. شہدائے کربلا سے متعلق بیانات تو بارہا سنے تھے اور پڑھے بھی تھے، مگر درس واقعہ کربلا آج پہلی بار سمجھ میں آیا تھا. میری عجیب کیفیت ہو رہی تھی. میں نے بہن کو قریب بلایا اور اس سے پڑھ کر سنانے لگا. رسالہ سن کر وہ بھی رو پڑی، یہاں تک کہ اس کی تو ہچکیاں بن گئی. الحمدللہ میں نے اور بہن نے اسی وقت توبہ کی اور نماز پڑھنے کی نیت کر لی. شام کو جب میرے دوست حسب معمول سنیما جانے کے لیے بلانے آئے تو میں نے معذرت کر لی
میرے دوست حیران تھے مگر میں نے ان سے زیادہ گفتگو کی نہیں. الحمدللہ چند دنوں کے بعد یہی رسالہ کربلا کا خونی منظر والد محترم اور والدہ محترمہ کو بھی سنایا تو وہ بھی بے حد متاثر ہوئے اور باہمی مشورے سے آئندہ گھر میں ٹی وی نہ چلانے کا عہد کر لیا. جب جمعرات کا دن آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جانا چاہتا ہوں. یہ سن کر والدہ نے جو یہ رسالہ پڑھ کر متاثر تو ہوئی تھی مگر اجتماع میں جانے کی اجازت دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ صرف نماز پڑھو بس یہی کافی ہے, کسی اجتماع وغیرہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے ضد کی تو والد صاحب نے والدہ سے فرمایا ارے جانے بھی دو, ان کے ماموں بھی کہتے رہتے ہیں, وہ بھی خوش ہو جائیں گے. میں نے موقع غنیمت جانتے والد کو بھی اپنے ساتھ اجتماع میں چلنے کی دعوت پیش کر دی کہ ابو آپ بھی چلیے. بہن بھی میرا ساتھ دینے لگی. ابو کچھ تردد کے بعد بالآخر چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, فیضان شہید کربلا, فیضان صحابہ, فیضان خلفاء راشدین, فیضان صدیق اکبر, فیضان فاروق اعظم, فیضان عثمان غنی, فیضان مشکل کشا. الحمدللہ عز و جل پہلے ہی ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں شرکت کی برکت سے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. مجھے آج تک یاد ہے کہ میری زندگی کے اس پہلے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے جنت کے موضوع پر بیان کیا تھا. میں نے والد صاحب کو بھی دعوت اسلامی سے متاثر پایا. الحمدللہ عز و جل گھر میں مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے رسائل پڑھے جانے لگے, ساتھ ہی ساتھ سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں بھی سنی جانے لگیں, جس کی برکت سے نہ صرف ہمارا پورا گھر بلکہ خاندان کے چند دیگر گھرانے بھی بد مذہبیت سے توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. یا رسول جاری رہے گا انشاءاللہ. فیضان مدنی چینل ابھی سنیے تو مزید اس کا بیان ہے. ہمارے خاندان میں برقع پہننے کا قطعاً رواج نہ تھا, بلکہ بدقسمتی سے برقع پہننا تو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا. الحمدللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کی ایسی برکتیں نصیب ہوئی کہ میری بہنیں نہ صرف عام برقع بلکہ مدنی برقع پہننے لگیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ذمہ دار اسلامی بہنوں کے ساتھ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مدنی کاموں میں بھی شامل رہتی ہیں. الحمدللہ عز و جل میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس چکا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی جو میں نے بیان کیا نا کرامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, تو یہ تو ایک رسالہ ہے پورا, مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. اس کے صفحات ہیں 64. تو ان میں سے پورے میں نے اس میں سے آپ کو چند کرامتیں سنائی, ساری نہیں سنائی کیونکہ وہ ساری تو بیان کرنے کے لیے
کئی گھنٹے چاہیے. تو بقیہ کرامتیں بھی اس رسالے میں موجود ہیں. امام حسین کی کرامات، اس کا ہدیہ بڑا پیارا عدد ہے. چل مدینہ کے 7 حروف، 7 روپے. اور چل کربلا کے بھی 7 حروف ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.